اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم اکملت لکم دینکم. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدا پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، امت کے واعظین مبلغین پر، مصنفین محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، سیرت علی کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، لیکن اسی اثناء میں آپ کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے تصورات اور اشکالات پائے جاتے ہیں، اور بہترین موقع ان اشکالات اور تصورات کے رد کا یا اپنے موقف کی آگاہی کا وہی ہوتا ہے جس وقت چل رہا ہو. معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ نے چند اصولی باتیں سمجھ کے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور مجھ پر کس قدر رؤوف ہیں، کس قدر رحیم ہیں، یہ اللہ رب العزت کلام حمید میں خود ارشاد فرما چکے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں چاہتے کہ وہ بندہ جہنم میں چلا جائے. کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور حاجت نہیں تھی؟ بارہا رسول اللہ نے یہ فرمایا نہیں کہ کاش پوری دنیا اسلام قبول کر لے، پوری دنیا کا کوئی بندہ آگ میں نہ جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت، خواہش، امید. اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باطن کے اندر بھی اس خواہش کو رکھتے ہیں؟ ہاں، آپ سب نے واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن، جس دن ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی. آج میں اپنے رب کے سامنے نہیں پیش ہو سکتا، میرے سے یہ غلطی ہوگی، میرے سے یہ غلطی ہوگی. ہر نبی اپنی غلطی بیان کرتا جائے گا. ایک کائنات میں شخصیت ہوگی جو کہہ رہی ہوگی نفسی و امتی، نفسی و امتی. اے اللہ مجھے بھی معاف کرنا اور میری امت کو بھی معاف کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اوپر کیسے رؤوف اور رحیم ہوں گے. متعدد روایات کو اگر جمع کر لیا جائے اور ان کا مفہوم بیان کیا جائے تو آپ کے سامنے ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اوپر سے جب کوئی امتی گزر رہا ہوگا نا، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، اللہ اس کو سلامتی سے پار کروا دے، اللہ اس کو سلامتی سے پار کروا دے، اللہ اس کو سلامتی سے پار کروا دے. وہ نبی اس وقت بھی تمہیں اور مجھے نہیں بھولے گا، اس وقت بھی تمہارے اور میرے لیے دعا کر رہا ہوگا. بعد امتی ایسے ہوں گے جو پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے نا، تو آگ کہے گی، آگ جلدی گزرو، جلدی گزرو، تمہارے آنسوؤں نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا. کون سے آنسو؟ جو اس دنیا میں اللہ کے خوف سے گرتے تھے. بعض گزر رہے ہوں گے اس امت کے
تو آگ کہے گی آگ تیزی سے گزرو، جلدی سے گزرو، سیدھے ہو کے گزر جاؤ، تمہارے ایمان کی حرارت نے میری حرارت کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور بعض بیچارے ایسے بھی ہوں گے جو لٹک کے گھسٹ کے بڑی مشکل سے اس تار کے اوپر چل رہے ہوں گے، ادھر سے وہ ڈولیں گے، ادھر سے نبی کریم کے الفاظ نکلیں گے، اللہ میرے اس امتی کو بچا لے، اللہ میرے اس امتی کو بچا لے۔ یہ جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، آپ نے یہ بات سمجھ کے جانی۔ پھر پل صراط کے بعد نبی کریم استقبال کر رہے ہیں جنت کے دروازوں کے اوپر اپنے امتیوں کا، اندر لیتے جا رہے ہیں، فلاں کا نام لیا، فلاں کا نام لیا، آؤ امجد، آؤ علی، اہلن و سہلن، اچھی زندگی گزار کے آئے ہو۔ نبی کریم بھی استقبال کر رہے ہیں، حور و غلمان بھی، ملائکہ بھی، ہر بندہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے کے بعد اپنی امت کو بھول جائیں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں بھولیں گے۔ اللہ کو کہیں گے اللہ پل صراط، نامہ اعمال، میزان ہر عدل ہو چکا، لیکن مجھے جہنم میں ابھی اپنی امت میں سے بعض افراد نظر آتے ہیں۔ نبی کریم کو اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے، اللہ کی ایسی پیاری حمد بیان کریں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، کہے گا ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، کیا طلب کرتے ہیں، کیا میری حمد بیان کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے میں بھی اللہ سے پتہ کیا کہیں گے؟ میری امت کے بعد افراد اللہ میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں، ان کو آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ کہے گا آزاد کر لے۔ نبی کریم بھول گئے؟ نہیں، پھر سجدہ کریں گے، پھر اللہ امت محمدیہ کے لوگوں کو آزاد کرے گا، پھر سجدہ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے 4 یا 5 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غالب گمان کریں گے شاید میری امت کا کوئی شخص جہنم میں نہیں رہا، لیکن اللہ سے سفارش کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے امت محمدیہ کے ہر اس شخص کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ، اور بعض روایات کے الفاظ مختلف ہیں، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے بہت سے آزاد کر دیے میری سفارش پہ، میں تو یہ چاہتا ہوں میری پوری امت جنت میں چلی جائے، وہ بعض لوگ ابھی بھی مجھے جہنم میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کہے گا تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ نہیں اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کہے گا یہ وہ بندے ہیں جب آپ دنیا سے چلے گئے جو دین کامل، مکمل، اکمل، پورا دے کے گئے تھے، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد نعوذ باللہ یہ سمجھا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل پورا کامل دے کے نہیں گئے، دین میں کچھ باتوں کی کمی تھی، نیکی کے کچھ اعمال رہتے تھے، ہم نے وہ ایجاد کرنے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد دین میں نت نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف الرحیم ہیں، جو سفارشیں کر رہے تھے پل صراط کے اوپر، جہنم کے اوپر، جیسے یہ الفاظ سنیں گے بعض روایات میں فرشتے انہیں ان الفاظ سے آگاہ کریں گے، نبی کریم کی ساری رحمت اسی وقت غصے میں بدل جائے گی، اور کیا الفاظ کہیں گے وہ نبی جو اتنا رحم کرنے والا، کیا کہے گا؟ سحقن 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 سحقن، ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، ان کو میری نظروں سے دفع کر دو جنہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے دین میں تبدیلی کر لی۔ لوگو تم ڈرتے نہیں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل دے کے گئے ہیں کہ نہیں دے کے گئے؟ مکمل دے کے گئے ہیں کہ نہیں دے کے گئے؟ اکمل، مکمل، کامل، اس کی راتیں اس کے صبحوں سے زیادہ روشن، اس کی صبحیں آفتاب سے زیادہ روشن۔ کیا نبی کریم دین کا کوئی کام، دین کی کوئی بات، ثواب کا کوئی عمل چھپا کے چلے گئے؟ جو آپ کو اور مجھے بتلانا مقصود تھا، نبی کریم کو پتا تھا میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گواہ بنایا، کیا کہا؟ کیا تم شاہد ہو
کیا تم گواہ ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا؟ لوگوں، نبی کریم کو ایسی ضرورت صحابہ کو گواہ کرنے کی نہیں تھی ضرورت، اللہ کی قسم آپ کی اور میری اصلاح کے لیے، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں بتلا کے گئے ہیں، گواہ تو اللہ کافی تھا، لیکن آپ کو یہ بتلانا مقصود تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، دین کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی چھپا کے نہیں جا رہا، میں نے دین مکمل پہنچا دیا۔ صحابہ نے کہا آپ نے دین مکمل پہنچا دیا، گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت کو نبی کریم کی یہ ادا اتنی پسند آئی، آسمان سے وحی کو نازل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پیارے نبی، آپ صحابہ کی کیا گواہی مانتے ہیں، کیا گواہی مانگتے ہیں؟ میں رب گواہی دیتا ہوں آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا گیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا گیا۔ اللہ گواہی دے رہا، دین مکمل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دین کامل ہے، دین مکمل ہے؟ نہیں، دین میں ابھی ایک عید کی گنجائش موجود تھی۔ دین کامل ہے، دین تو کامل ہے، لیکن حسن نیت سے، نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اگر ہم ایک عید اور بنا لیں، ایک عید اور گھڑ لیں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، اچھے عمل کی نیت سے ہم نے گڑی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، یہ ان کے میلاد کی خوشی ہے، یہ ان کے برتھ ڈے کی خوشی ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ میں اپنے بریلوی بھائیوں کے اوپر طنز و تشنیع کے وار نہیں کرنا چاہتا، نہ معاشرہ اس بات کا متحمل ہے، لیکن آج وہ اپنے سینوں کو کشادہ کریں، اپنے دماغوں کو ٹٹولیں، اپنے سینوں کو فراخ کریں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ میں کس دن پیدا ہوا؟ پیر کے دن پیدا ہوا، اور میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں، سب کو پتہ ہے الحمدللہ۔ میں پیر کے دن پیدا ہوا، میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ دیکھا مولوی صاحب، میلاد کا ثبوت آ گیا، نبی کریم پیر کو پیدا ہوئے تھے، پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، کیا اس طرح کے ثبوتوں سے کیا دین کے اندر ایک نئی عید ایجاد ہو سکتی ہے؟ اور ثبوت بھی تمہارے خلاف، دلیل بھی تمہارے خلاف۔ کیسے؟ کسی عام 8 پاس، میٹرک پاس بھی نہ ہو، ٹانگے والا ہو، سبزی والا ہو، کوچوان ہو، دودھ والا ہو، اس سے سوال کیجئے کیا عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ وہ آپ کو جواب میں کہے گا نعوذ باللہ، عید کے دن تو ابلیس کا روزہ ہوتا ہے، شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات تلخ اور تنزین نہیں کرنا چاہتا، لیکن سمجھو اگر یہ دن عید کا ہوتا تو نبی کریم اس دن روزہ رکھ رہے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ عید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم عید سمجھتے ہو، یہ تو ہفتہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، تم مناتے ہو سالانہ۔ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ اس دن عید نہیں ہوتی۔ اور شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی منانے کا جو طریقہ بتلایا، آپ اور میں اگر سچے عاشق رسول ہیں، اگر سچے محب رسول ہیں، پوری مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کم لوگ ایسے ہوں گے جو ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ اگر محبت کے دعوے میں سچے ہو تو آؤ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے کو پیر کے دن اپنی یوم پیدائش کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھا۔ اگر منانا چاہتے ہو تو اس طرح منا لو، ہمیں ساری زندگی اعتراض کرتا ہوا پاؤ گے پھر کہنا نہیں، تم نے ہفتہ روزہ پیر کے دن روزہ رکھ کے نہیں منانا، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اس طرح نہیں منانی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، بلکہ کیسے منانی ہے؟ نعوذ باللہ۔ تاریخ کا کوئی طالب علم آج اٹھے، اللہ کی قسم، آؤ میرے بریلوی بھائیوں، تحقیق کرو، پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے برتھ ڈے منانے کا تصور کس قوم میں آیا، کس گروہ میں آیا، کس نسل میں آیا؟
جاؤ تاریخ کا کوئی طالب علم آج بھی تحقیق کرنا چاہے اس کو پتہ لگ جائے گا، مصریوں اور یونانیوں نے اپنے خداؤں کا برتھ ڈے، اپنے دیوتاؤں کی برتھ ڈے منائی، اس کو مذہبی تہوار قرار دیا۔ عیسائیوں نے یہ حرکت کی کہ وہاں سے یہ تہوار اٹھایا اور اپنے نبی کے یوم پیدائش کو عید کا دن قرار دے دیا۔ انہوں نے، عیسائیوں نے۔ آپ کو پتہ ہے صدقے دل سے، سچے دل سے کوئی آج بھی تحقیق کرے گا اس حقیقت کو پہنچ جائے گا کہ عیسائیت کے اندر بھی برتھ ڈے اللہ نے نازل نہیں تھی کی، بلکہ عیسائیوں نے مصریوں سے، یونانیوں سے ان کے خداؤں کا اور دیوتاؤں کا جو برتھ ڈے تھا اس کو اخذ کیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ یونانی اپنے خداؤں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ مصری اپنے دیوتاؤں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی کی برتھ ڈے کو مذہبی تہوار بنائیں۔ پھر مذہبی تہوار کون سا بنایا؟ کرسمس۔ نعوذ باللہ، کیا کہا؟ اللہ کے گھر بیٹا پیدا ہو۔ عیسائیوں نے یہ جسارت کی اور اس میلاد کو، اس دن کو نہیں، وہ جو سال بعد آئے اس کو برتھ ڈے کے طور پہ منا کے، آپ سب سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں عیسائی رہتے ہیں 25 دسمبر کو کیک کاٹتے ہیں حضرت عیسیٰ کی یوم پیدائش کا۔ اور میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، غور کرو، کیا امت محمدیہ اس قدر زبوں حالی کا شکار ہو گئی؟ ایک پہلی بات، دین کے اندر نئی بات کو ایجاد کرنا بدترین بدعت، بدترین گمراہی۔ پھر ایجاد بھی کس کی کر رہے ہیں؟ سابقہ مذہب کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اصل میں سچ ثابت ہونا تھی۔ نبی کریم نے کہا میری امت کے بعد لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ ایسے چلیں گے کہ جو اعمال وہ کرتے رہے حرف بحرف وہ کام کریں گے، حتیٰ کہ اگر کسی یہودی اور عیسائی نے کسی بت کو سجدہ کیا ہوگا، پوجا ہوگا، تو میری امت میں سے کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو بت کو سجدہ کرے گا اور پوجے گا۔ اور میرے بھائیوں، عیسائیوں کا مذہبی تہوار، سالگرہ، برتھ ڈے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر لیا۔ اور پھر دو مسئلے یہ بھی سمجھ کے جانے ہیں تم نے، لازمی برتھ ڈے اس کا اگر سیاق و سباق دیکھا جائے، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف اشتہار لگے ہوتے ہیں، اقوال لگے ہوتے ہیں، میلاد کا منکر کافر، میلاد کا منکر گستاخ، میلاد کا منکر وہابی، فلاں فلاں فلاں، میلاد کا منکر دیوبندی کافر، یہ وہ، اس طرح کے فتوے عام ہیں۔ آج یہ بات بھی یاد رکھو کہ میلاد کا منکر کون ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ فتوے قدرتی بات ہے، ہم یہ بات نہیں کرتے، یہ تم اپنی طرف موڑتے ہو۔ کس طرح؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ رب العزت خالق ہیں، باقی ساری دنیا کیا ہے؟ مخلوق۔ مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کے علاوہ قرآن پاک اور احادیث کی متعدد آیات ہے، یہ موضوع لمبا ہے، صرف آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ بشر کے افضل ہونے کے قائل نہیں ہیں وہ قرآن پاک کی اس آیات کے اوپر غور کریں، اور غور کر چکے ہوئے ہیں، پتہ ہے بشر کائنات کی ہر مخلوق سے افضل۔ مجھے ایک بات بتلائیے، جبریل امین کتنے بلند رسول ہیں، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، یہ اللہ کے مقرب فرشتے، مقرب ملائکہ، اور جبریل امین جیسا کوئی رسول ہے؟ نور کے بنے ہوئے ہیں، نور کے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نور جو ہوتا ہے وہ بشر سے افضل ہوتا ہے۔ نور کی جتنی مخلوقات ہیں، یاد رکھیے جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے سردار جبریل امین ہیں۔ جبریل امین سے افضل نور اللہ رب العزت نے تخلیق نہیں کیا۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ جبریل امین کی شان قرآن پاک میں بیان کرتا جا رہا ہے۔ ایک آیات، ایک جگہ 20 آیات ہیں۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور بزرگ رسول ہے، یہ اللہ رب العزت کے قریب ہمسایہ ہے، اس کی فرشتے اطاعت کرتے ہیں۔ اور جس وقت آدم کو اللہ نے پیدا کیا،
کیا جبریل امین کو تعظیماً سجدے کا حکم ملا تھا کہ نہیں تھا ملا؟ اگر جبریل افضل ہوتے، تخلیق کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تخلیق کا نور اگر افضل ہوتا تو بشر کو سجدے کا حکم نہ دیا جاتا۔ کائنات میں جب بشر کی فضیلت کے اوپر اللہ رب العزت نے مقدمہ قائم کیا اور ہر مخلوق کو حکم دیا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ تو اللہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے افضلیت کا، کاملیت کا، اشرفیت کے سجدے کا جب حکم دیا تو کائنات میں صرف ایک تھا، صرف ایک، جس نے کہا تھا انا خیر منہ، انا خیر منہ، ایک تھا جس نے بشر کی فضیلت کا انکار کیا۔ ساری نورانی مخلوق، ساری جمی مخلوقات، حتیٰ کہ جبریل امین نے بھی بشر کی فضیلت کو مان لیا، سجدہ کیا، صرف ایک نے بشر کی فضیلت کو نہ مانا۔ اس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ابلیس، اس کو کہا شیطان، اس کو کہا جو بشر، کیونکہ وہی آ گئی، اللہ نے بشر کو افضل بنانا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے، اس لیے بشر کو افضل بنایا کہ ان میں رسولوں نے آنا تھا، ان میں نبیوں نے آنا تھا، اس لیے بشر کو یہ فضیلت دی۔ جس نے بشر کی فضیلت کا انکار کیا وہ کیا بن گیا؟ ابلیس۔ لیکن افسوس، باتیں الٹی کی جاتی ہیں۔ آئیے آگے جو بات سمجھانا مقصود ہے کہ میلاد کا منکر کافر، ہمارے علماء نے حقیقی معنوں میں محنت کی، بریلی کے علماء سے خط و کتابت ہوئی، کہا تم نبی کو نور کہتے ہو، اور میرے بھائیوں نور بشر سے افضل نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر میں مانا کرو، تاکہ ہمارا اور آپ کا جو عقیدہ اجماعی طور پہ کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل نبی محترم ہے، اس عقیدے کے اوپر ضرب نہ پڑے۔ اگر تم نور کہو گے تو پھر وہ افضل باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ بشر نور سے افضل ہے۔ بات تو یہ تھی کہ بات سمجھ جاتے، رجوع کرتے اپنے موقف سے، لیکن جواباً نیا موقف گڑا۔ کیا گڑا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہا واقعی جتنے بھی نور اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ تو بشر سے کم تر ہیں، لیکن کائنات میں ایک نور ایسا ہے جو بشر سے افضل ہے۔ اچھا وہ کون سا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ نور اللہ کا ہے جی، نور من نور اللہ۔ نبی محترم اصل میں مخلوقات کے اندر نور نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت جو خالق ہے اسی کے نور کا حصہ ہے، نعوذ باللہ، نور من نور اللہ ہے۔ یہاں پہ رکو، یہاں پہ جب بھی کوئی بندہ تم سے یہ بات کرے اس کو کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا، بات سمجھنا، اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کیا پیدا ہوا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، اللہ ہی کا حصہ، نعوذ باللہ، تو پھر نبی کریم پیدا نہیں ہوئے۔ میلاد کے منکر تو تم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ہی کا نور ہے تو نبی کریم کی پیدائش کیسی؟ اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا۔ میلاد کا منکر کافر، نعوذ باللہ۔ تم کہتے ہو ہم ایسی باتیں نہیں کرتے، ہم ایسی تانو تشنیع کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن یہ جو فتوے ہیں یہ کس کی طرف موڑے ہیں؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آمینہ کے بطن سے پیدا ہوئے، عبداللہ آپ کے باپ تھے، بشر تھے۔ تم کہتے ہو نور من نور اللہ تھے، اور بعض لوگوں کو شاید یہ بات اچنبے کی لگ رہی ہو کہ واقعی یہ عقیدہ پایا جاتا۔ بڑے بڑے علماء کے ان کے شعراء کے شعر ہیں، جو تھا عرش پہ خدا ہو کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ اور تم ایسے نکمے بندے ہو، تم نے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ ہی کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کی قسم عیسائیوں نے بھی یہ جرم نہیں کیا، عیسائیوں نے بھی عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، یہودیوں نے بھی یہ جرم نہیں کیا، انہوں نے بھی عزیر کو ابن اللہ کہا، اور اللہ کو اتنی غیرت آئی، اللہ کو اتنی غیرت آئی، قرآن کی آیات بری ہوئی ہیں۔ اگر یہ قول اللہ تعالیٰ اس کا احتساب کرنا چاہے جو تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنایا،
اللہ اگر اس کا احتساب کرنا چاہے یہ آسمان تمہارے اوپر گرا دے، اس زمین کو ریزہ ریزہ کر دے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اپنے رب کو گالی دیتے ہو کہ رب نے بیٹا بنایا۔ نہیں اللہ، ہم تو اس سے بھی آگے پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے تو یہ کہہ دیا نور من نور اللہ ہے، اللہ ہی ہیں۔ عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ تین کا تیسرا ہے، مانتا ہوں، یہ بھی کہا تھا، لیکن اللہ نہیں تھا کہا۔ اللہ نعوذ باللہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر یہ فلسفہ اور عقیدہ پڑ گیا ہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں۔ اس سے ایمان بھی دایا نہیں ہوتا، اس سے توحید کے اوپر حرف بھی نہیں آتا۔ تم ہمیں یہ بات کہتے ہو میلاد کے منکر ہیں، میلاد کے منکر تو تم ہو۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، آگے آئیے، معاشرے کے اندر عید میلاد النبی کے حوالے سے جو غلط فلسفے مشہور ہیں، تین باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات آپ نے بدعت کے حوالے سے سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیکی کا کام چھپا کے نہیں گئے، اور بلکہ لوگوں قرآن کی ایک آیت، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر کس قدر دلالت کرتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے قانون کا کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دین کے امور کے اندر لوگوں اس آیت کا ترجمہ گھروں میں جا کے پڑھنا۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری کو سمجھے نہیں، ایمانت کو سمجھے نہیں۔ اللہ کہہ رہا بلو تقول علینا بعض الاقاویل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کے کاموں میں ایک بات، چند قول اپنی طرف سے گھڑ لیتے، اپنی طرف سے گھڑ لیتے۔ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ہم دین کے اندر جو مرضی گھڑ لیں، ہمارا دین کامل اور مکمل ہے۔ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے اگر تو پیارے حبیب دین کے اندر بعض باتیں اپنی طرف سے گھڑ لیتا، ہم تجھے تیرے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور تیری شارگ حیات کو، تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتے۔ اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کو یہ کرنے سے روک سکتا۔ اور میرے بھائیو، یہ بدعت ہے، یہ بدعت کی سنگینی ہے۔ تم سمجھتے ہو دین کے اندر جو مرضی بات خود بخود ایجاد کر لی جائے نیکی کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر بعد میں کئی مرتبہ بندہ خاموش ہو جاتا۔ دلائل کیسے دیے جاتے ہیں؟ علامہ صاحب منع کی دلیل دکھائی جائے، منع کہیں، منع کہیں۔ میرے بھائیو، یہ فلسفہ بھی یاد رکھ کے جاؤ، دین کے اندر ہر کام کا ثبوت درکار ہے۔ کوئی اٹھے عید الفطر کے لیے، امام ممبر پہ آئے، ایک بندہ اٹھے اذان دینا شروع کر دے، برداشت کرو گے؟ کیا کہو گے؟ نبی کریم نے یہاں پہ نہیں تھی دی، تو کیسے دیتا ہوا آگے جواب دے، یار اذان دینا تو بڑا نیکی کا کام ہے، اذان میں کیا حرج ہے؟ منع کہاں ہے؟ میں دینا چاہتا ہوں۔ اور دین کے اندر ہر امر منع ہوتا ہے، ہر امر کا ثبوت چاہیے۔ جس دینی عمل کے اوپر نبی کریم کی مہر موجود نہیں ہے وہ حرام ہے۔ یہ عمومی قاعدہ اور کلیہ، عام فہم بات ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان سے پہلے ایک بندہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے، آپ کیا کہو گے؟ یار کتنا بے وقوف ہے، نبی کریم نے کبھی اذان سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں۔ اور بھائی فاتحہ ہی تو ہے، ثواب ہی تو ہے، قل هو اللہ پڑھنا شروع کر دے، آپ پڑھنے نہیں دیں گے، لیکن اپنی مرضی سے چاہے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو، دین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، 3 سجدے کرو، ایک سجدہ اضافی ہی تو ہے، اللہ کے قدموں ہی میں تو گرنا ہے، کرنے نہیں دو گے، کیونکہ دینی امور کے اندر کسی بھی عمل کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ثبوت درکار ہوتا ہے۔ کوئی عمل دین کے اندر بغیر ثبوت کے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو بات ہے نا منع کی دلیل، یہ کلیہ اصل میں دنیا کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی کام ہے، انسان پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، اب وہ مطالبہ کر سکتا ہے مجھے منع کی دلیل دکھاؤ، پھر اس کو کہا جائے گا منع کی دلیل یہ ہے کہ اگر تیرا کپڑا ساتر ہے، اگر تیرا کپڑا چست نہیں ہے، عورت سے مشابہ نہیں ہے، کافروں سے مشابہت نہیں رکھتا، تو پہن لے۔ یہ منع دنیا کے امور کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیں بیان کر دی ہیں۔ تجارت جائز ہے، سود حرام ہے، جو مرضی ڈیل کرو، سود آئے گا حرام، تجارت جس طرح مرضی کرو جائز،
ہر کپڑا پہننا حلال، شرائط اللہ کے نبی نے بیان کر دی. سطر ڈھانپنے والا ہو، چست نہ ہو، عورت سے مشابہ نہ ہو، کفار کی مشابہت نہ کرتا ہو. میرے بھائیوں، تیسری بات جو آپ نے آج سمجھ کے جانی ہے وہ یہ، ہمارے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے، یہ بات کرتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے. آج مسلمان امت یہاں پہ آ گئی ہے کہ اپنے نبی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہے جو عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے. مذہبی تہوار سے مشابہت کرنا کسی قوم کی جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں، پھر بدعت ہے. اور اس کے اندر کہا کیا جاتا ہے، اس بات کی طرف غور کریں، نعوذ باللہ کہا جاتا ہے نبی کریم آ گئے ہیں، نعوذ باللہ، نبی کریم حاضر ہیں، نبی کریم ناظر ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ مسئلہ بھی سمجھ کے جائیے. اسلام کا ایک قاعدہ اور کلیہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا قاعدہ اور کلیہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں کوئی شخص دیکھ لے اور اس کی ایمان پہ موت ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے حالت ایمان میں اور فوت ہو جائے حالت ایمان میں، وہ صحابی. اور اگر وہ بندہ نبی نہ ہو تو پھر کیا شرط ہوتی ہے؟ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا ہو اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں. بات سمجھ آ رہی؟ اگر نبی نہ ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ نبی کریم نے اس کو دیکھا ہو. وہ چاہے نبی کریم کو نہ دیکھ سکے لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھا ہو تو وہ صحابی بن جاتا ہے. اب آئیے حاضر اور ناظر کے موجودہ فلسفے کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں یعنی موجود ہیں، اور ناظر ہیں یعنی دیکھ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں کتنا گندا عقیدہ ہے. اگر حاضر ہیں ہم تو ان کو نہیں دیکھ رہے، چلو تمہارے کہنے کے اوپر نظر نہیں آتے، لیکن وہ تو مجھے اور تمہیں دیکھ رہے ہیں. اگر ناظر ہیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت ایمان میں کسی مسلمان کو دیکھ رہے ہوں، چاہے وہ نبی نہ بھی ہو یا وہ صحابی ہوتا ہے، اور اگر بے ایمان ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب ہوتا ہے. اب اپنا فیصلہ کر لو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محفلوں میں آتے ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، تم اپنا مقام و مرتبے کا تعین خود کرو. کیا تم صحابی ہو کہ ابو جہل ہو؟ کیا تم صحابی ہو کہ ابو لہب ہو؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی مسلمان کو دیکھ لیں وہ بھی صحابی ہوتا ہے، اگرچہ وہ نبی نہ ہی کیوں نہ ہو. نبی کریم ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر دکھ کی بات کیا ہے؟ شرم بھی نہیں آتی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تلخ بات نہیں کرنا چاہتا کہ نبی کریم حاضر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اور مصلی امامت پہ تم کھڑے ہو جاتے ہو. حضرت ابو بکر کپ کپا رہے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں ان کے مصلی پہ کیسے کھڑا ہوں، اور پھر تم حاضر اور ناظر کے گندے عقیدے گڑ کے خود نبی کے مصلی پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہو. تو بات یہ ہے، یہ بات بھی آپ نے سمجھ کے جانی کہ یہ معاشرے کے اندر جتنے فلسفے اس طرح کے پھیلائے ہوئے ہیں یہ سارے جھوٹ کے اوپر، مبالغے کے اوپر مبنی. پھر سب سے بڑی دلیل، یہ بات بھی سن لیجیے، بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں. سب سے بڑی دلیل عید میلاد النبی منانے کی کیا دلیل ہے جی ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. پیدائش کے موقع کی خوشی کے اوپر ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. سید سبطین شاہ نقوی صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک مرتبہ یہ واقعہ رکھا. ان کی کسی بریلوی عالم سے یہ بات چل رہی تھی. انہوں نے کہا علامہ صاحب دلیل تو دو. نقوی صاحب نے پوچھا عید میلاد کی کوئی دلیل تو دو. کہا ابو لہب نے منائی. کہنا ہوں تسی دلیل دیو کیوں نہیں مناندے؟ کہنا اسی بھی اس واسطے نہیں مناندے، ابو لہب نے منائی. کہنا تسی دلیل دیو کیوں مناندے ہو؟ کہنا ابو لہب نے منائی اس واسطے منانے ہیں. سبطین شاہ صاحب نے کہا ابو لہب نے منائی اس واسطے نہیں مناندے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دلیل بھی جھوٹی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، دلیل بھی جھوٹی. کیوں؟ ابو لہب کے ایک عزیز نے خواب دیکھی کہ ابو لہب نے جس ہاتھ سے لونڈی کو آزاد کیا تھا، ابو لہب کے کسی عزیز نے، نام بھی مجہول ہے روایت کے اندر، نام بھی مجہول، کسی عزیز نے دیکھی، اس کے بدلے میں اس ہاتھ کے اندر اس کو پانی پلایا جا رہا ہے.
اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر بہت سے اشکالات۔ پہلی بات، خواب شریعت میں نبی کے علاوہ کسی کی حجت ہی نہیں، اور پھر جس نے خواب دیکھا اس کا آتا پتہ کوئی نہیں، اس کا خواب حجت کیسے ہو سکتا؟ پھر تیسری بات، یہ سارے کا سارا خواب اگر سچ بھی مان لیا جائے، پہلی بات ابو لہب کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ نہیں، لیکن یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ یہ وہی ابو لہب ہے جس کے ہاتھ کے اوپر تو پانی کا کہتا ہے کہ اس نے لونڈی کو عذاب کیا تھا، پانی ملا تھا۔ اللہ تو اس کے برعکس کہتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا، قیامت تک قرآن کا ایک قاری بھی زندہ ہوگا، کیا پڑھے گا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو کہتا ہے ان ہاتھوں کے اوپر اس کو پانی پلایا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے، جو اللہ خود ہاتھ توڑنے کا کہہ رہا ہے، اللہ اس کے ہاتھ سلامت رکھے گا؟ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آئندہ آنے والے 4-5 دنوں میں جو بہت بڑی قباحتیں معاشرے میں آپ کو نظر آنی ہیں، ان میں سے ایک بازاروں کا سجنا، بازاروں میں کمکموں کا لگانا، بازاروں کو آباد کرنا۔ میرے بھائیوں، ہر کام میں میں بارہا آپ کے سامنے یہ بات کہہ چکا ہوں، ہمارے معاشرے کا ایک مزاج بن گیا ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار بدترین جگہ ہیں، ان کو آباد مت کرو، ان سے اجتناب کرو۔ مسجدیں بہترین جگہ ہیں، ان کو آباد کرو، ان کے اندر راغب ہو۔ نہیں، تم نے بازاروں میں کمکمے لگانے ہیں، تم نے بازاروں کو سجانا ہے جھنڈیوں سے، ڈھول طبلے سے۔ دکھ کی بات ہے نا، کہتے ہوئے بھی انسان کا دل ڈرتا ہے۔ وہ نبی جو طبلے کو توڑنے کے لیے آیا، آلات موسیقی کو بند کرنے کے لیے آیا، وہ نبی جو اپنے کان کے اندر بانسری کی آواز آئے تو انگلی دے دے، وہ نبی جو قافلے کے اندر اونٹ کے گردن کے اندر گھنٹی کو توڑ دے۔ میرے بھائیوں، گھنٹی کی کیا موسیقی ہوتی ہے، گھنٹی کا کیا ساز ہوتا ہے؟ وہ نبی جو قافلے کے اندر دیگر قافلے والوں کو ہوشیار کرنے کے لیے جو گھنٹی بج رہی ہو اس کو ناپسند کرے، اس نبی کا نام تم ڈھول پہ لو، طبلوں پہ لو، ستار پہ لو، بانسریوں پہ لو، تمہارے ایمان کو ضرب نہ پڑے۔ تم بازاروں کو آباد کرو، مسجدوں کو ویران کرو۔ چاہیے تو یہ تھا، اگر نبی سے محبت ہوتی تو اس عشرے کے اندر ان ایام کے دن مسجدیں آباد ہو جاتی، نہیں بازار آباد ہوں گے۔ اور نعوذ باللہ وہ نبی جو کسی غیر محرم عورت کے چھونا تو دور کی بات ہے، ہاتھوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ عورتیں شریعت اور تصوف کے نام کے اوپر دھمال ڈالیں گی، نعوذ باللہ۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر عورتوں کے دھمال کی ویڈیوز چلی، بال کھلے ہوئے، بے حجاب، بے نقاب، مردوں کے سامنے عید میلاد النبی کے دن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
اور کہا یہ جاتا ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ شور، یہ ہارن، یہ باجے گاجے، یہ بازاروں کے اندر۔ اور ایک بات اور کیا کہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر کچھ اس موضوع کو بیان کر کے سیرت علی کو شروع کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں سچے دل سے بتانا، سچے دل سے، تم میں سے کوئی ایک ایسا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنے باپ کی جوتی پکڑے اور اس جوتی کا عکس چھپوائے، اس عکس کے اندر اپنے باپ کا نام لکھوا دے، اپنے عالم کا نام لکھوا دے؟ کوئی ایک ایسا ہو؟ اللہ کی قسم تم کہو گے یہ گستاخ ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ خبیث ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کے نالین کے اوپر لگنے والی خاک کے برابر ہم سب نہیں ہیں، ہم سب ان کے نالین کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اس نالین کی تشبیہ بنا کر اس کے اوپر میرے نبی کا نام لکھو اور تمہاری غیرت مر نہ جائے، اور تم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے فتوے دو کہ یہ لکھنا جائز ہے۔ اگر ان کا جائز ہے تو تیرے باپ کا لکھنا بھی جائز ہے، تیرے عالم کا لکھنا بھی جائز ہے۔ اٹھا اپنے عالم کی جوتی، اس کے اوپر اپنے عالم کا نام لکھ کے دکھا، یہ تیرا غیرت اور ضمیر گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن پیارے نبی، میں کہتا ہوں اصل جوتی بھی ہو، اللہ کی قسم یہ تو شبیہ ہے نا، اصل جوتی بھی ہو نبی کریم کی، اصل جوتی بھی ہو، اس کے اوپر بھی نبی کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ کیا محبت کے دعوے ہیں؟ یہ تم ابلیس نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں، یہ تم اپنے ضمیروں کو ٹٹولو، اپنے سینوں کو فراخ کرو۔ اللہ کی قسم تان و تشنیع کرنا یا فرقہ وریت پھیلانا مقصد نہیں ہے، صرف غور و فکر کی دعوت دینا۔ یہ تم کر کے رہے ہو، نبی کے نام کے اوپر ہر نبی کی بات کی مخالفت کرتے ہو۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔